السلام علیکم جی. صحافت کیا ہے جی؟ صحافت جو ہے اس کے اندر اس کے پاس جرنلسٹ کے پاس جو حقائق آتے ہیں وہ ان حقائق کو جو ہے وہ پرکھتا ہے اور پرکھ کے ان میں سے درست اور غلط ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. اپنے آپ کو فوری طور پہ جج کے عہدے کے اوپر منطبق کر کے وہ ان حقائق کو پرکھتا ہے اور پرکھ کر آگے کرتا ہے اور پھر ان کو رپورٹ کر دیتا ہے. دنیا کے اندر 90% جرنلسٹ جو ہیں وہ ان حقائق کو حقائق کے طور پہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوپن رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج کے دن کے اندر میرے لیے یہ حقائق تھے، کوئی پتہ نہیں کل نئی حقیقت ایسی آشکار ہو جائے کہ یہ حقائق جو ہیں یہ غلط ثابت ہو جائیں اور نئے حقائق جو ہیں وہ اس کو اوور پاور کر لیں. تو وہ ہمیشہ اوپن ہوتا ہے نئی چیزوں کو جاننے کے لیے. یہ صحافی کی خصوصیت ہے. اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی طرح جو ہے بڑے بڑے ترم خان وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فائلیں بلا کے بتائی گئیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ فائنینشیل کرپشن کی فائلیں تھیں، تم کرائم رپورٹر تھے، تمہارا کیا کام فائنینشیل کرپشن کے اندر؟ فائنینشیل کرپشن تو ہوتا ہی وائٹ کالر کرائم ہے، تم کون ہوتے تھے؟ وہ فائلیں آتی. ہمارے جب رپورٹنگ کا کیریئر چل رہا تھا 90 کی دہائی کے آخر کی بات ہے، اس کے بعد تو پھر ہم ذرا ایلیویٹ ہو گئے، ایڈیٹر ہو گئے نا. لیکن جب ہم رپورٹر کے کیریئر کے اینڈ کے اوپر ہم ذرا سینئر ہو چکے ہوئے تھے تو بیشتر لیگ ورک نہیں کرنا پڑتا تھا. پوچھو کیوں پلا؟ آؤ، جونیئر رپورٹر کو کہیں نہ کہیں سے خبر مل جانی، فائل مل جانی یا کوئی کاغذ مل جانا اس کا. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں کہنا گرو ہونا کل چال دیں. تو گرو ہونا کے پاس چلتی ہوئی فائل آ گئی. ہم نے اس فائل کو کھولنا یا اس کاغذ کو پڑھنا، کہنا بیٹا اس میں سے تو یہ چیز نکلتی ہے. اس نے کہا سر جی پھر مینوں سمجھا دو. ٹھیک ہے. یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں جب جرنلسٹ جو تھے وہ حقائق کے اوپر زیادہ زور رکھا کرتے تھے کہ میں کوئی غلط بات نہ کہہ پڑی. اب ذرا معیار کافی زیادہ ڈکلائن کے اندر آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ہاں ایک میٹنگ تھی یوٹیوبرز کے ساتھ، انہوں نے 2-2.5 گھنٹے گزارے. ہم آج کل یوٹیوبر کی صف میں شمار ہوتے ہیں تو حکومت نے ہمیں یوٹیوبر کی صف میں طلب کر لیا. تو انہوں نے طلب کر کے ہمیں کہا کہ بتایا. تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ ایک صاحب جو تھے وہ نئے صحافت کے اندر جو ہے وارد ہوئے تو ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ ہم نے ابھی تک پڑھے نہیں ہم ان کو. تو انہوں نے شہباز شریف کے منہ پہ کہا کہ جناب اگر آپ اتنے بے اختیار وزیر اعظم ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا، انہیں کہ ایتھے ہی رک جا پتر، میں کدوں کیا ہے وہ جی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ کہتا کتنے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے کہا کہ میں بے اختیار وزیر اعظم، میں نے کب کہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس بچے کے تھاٹ پروسیس پہ چلا گیا. اس بچے کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ اس بچے کا تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ اس کے سامنے پی ٹی آئی کے اور پہلے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو ISPR چلا رہا تھا اور یہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیں یہ وہاں پہ ٹرین ہوئے ہیں. یہ فکرہ ساتھ میں لے لیجیے. اس کے تیار کیے ہوئے مختلف کلپس جو ہیں وہ آگے آتے جا رہے ہیں، اس کے مائنڈ کے آگے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ وہ یوٹیوبر کا تھا تو یقینی طور پہ یہ بچے بھی سوشل میڈیا سے ہی منسلک ہوں گے تو وہ اس کے مائنڈ کے سامنے گھومتے جا رہے ہیں. اور وہ ایک جو کلپ نہیں، وہ جو چیپی ہوتی ہے، ہم تو اس کو سی جے پی کو اس طرح کا اس کا نام رکھا ہوا تھا، جے پی جی کہتے تھے اپنے دور کے اندر. اب کئی اور نام آگے ہوں گے. وہ مطلب کہ چے پی جی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے. یہ چیپیاں جتنی میرے پاس آتی ہیں میں اس ID کو ہی بلاک کر دیتا ہوں، میرے تک پہنچائی جاتی ہیں. اور لیکن واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر یہ اس طرح کی بکواسیات بہت فریکوینٹلی ہو رہی ہوتی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ میں آپ کو ان میں سے 2-3 مثالیں کئی دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں. تو اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیز بار بار گھومتی رہتی ہے چونکہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایک تقریباً جاہل آدمی ہے، کیونکہ اس نے نہ کوئی بھی تاریخ پڑھی ہے، نہ اپنی تاریخ تو چھوڑیں، نہ کبھی اس نے کوئی جغرافیہ پڑھا ہے،
وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملانے والے کو مہاتما سمجھتا ہے، نہ اس نے کبھی جو ہے وہ کوئی ریجنل پولیٹکس کے اوپر سٹڈی کی ہے. اس کو بس ایک ہی فکرہ رٹایا تھا ہماری ISI نے اور ISPR نے کہ زرداری چور ہے اور نواز شریف چور ہے. یہی کہتا ہے بات گیلا تیتر. اب گیلے تیتر صاحب جو مطلب کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا، میں پھر بھی ان سے پیار کرتا ہوں. وہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فائل ہمیں دکھائی گئی کہ فلانا چور تھا. تو آپ ذہنی طور پہ معذور تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہوئی تھی. اگر نہیں دی ہوئی تھی تو کسی استاد کے پاس لے آتے اور کہتے استاد جی آپ فائل دیتی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ان کی جو ہے وہ فیکٹریاں ہیں. تو میں آپ کو بتاتا کہ جو چینل جس کے اوپر آپ اس وقت کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس چینل کو لانچ کرنے کے لیے انڈیا سے جو ٹرینر آئے تھے اس کا NOC کس نے جاری کیا تھا اور کس شرط پہ جاری کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اب تو وہ بھی نہیں آئیں گے، خیر اس کو آپ نے اتنا ایشو بنایا. ایشو یہ بنایا گیا اور اس وقت ایشو یہ بنایا گیا کہ بھارت سے جناب لوگ آ کے کام کر رہے ہیں نواز شریف کی شوگر ملوں کے اندر. آپ باہر نکل جائیے، عوام الناس سے پوچھئے، اگر 90% نہیں تو 80% ضرور کہیں گے کہ یہ خبر درست تھی. یہ خبر درست نہیں تھی اور یہ خبر کبھی درست نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ بھارت سے آنے والے وہ راہ کے جاسوس نہیں تھے، وہ شوگر انڈسٹری کے اندر چونکہ ہم سے بہت آگے گزر گئے ہوئے ہیں. حالانکہ 80s اور 80 اور 90 کی دہائی میں ہماری شوگر انڈسٹری بھارت سے بہت آگے تھی. ان کی شوگر کے اندر جو اکمزا یعنی کہ نقصان دہ اجزاء کی جو شرح تھی وہ پاکستان میں تیار کی گئی شوگر سے کے اندر موجود اکمزا سے بہت زیادہ تھی. بھارت عالمی طور پہ شوگر ایکسپورٹ نہیں کر پاتا تھا ڈیولپڈ ورلڈ کو یا ایون انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کو، کیونکہ اکمزا کے اوپر اس کی شوگر جو تھی وہ ریجیکٹ ہو جایا کرتی تھی اور ہماری شوگر جو تھی وہ دھڑلے سے جایا کرتی تھی، کیونکہ ہم تو اس وقت ایڈوانس لیول پہ تھے نا. پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر ہمارے ہاں سیاسی لڑائی شروع ہو گئی اور بینظیر بھٹو نے اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ جوناتھن روک کے بند کر دی، ٹھیک ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر اتفاق فاؤنڈری جو کہ اس وقت شوگر کے اور سیمنٹ کے پلانٹ بنا رہی تھی. جیسے بائی دا وے ابھی تک اس کا اعزاز ہے کہ اس خطے کے اندر اگر کسی ایک مل نے شوگر ملیں سب سے زیادہ بنائی ہیں تو وہ اتفاق فاؤنڈری تھی، اور ہمارا دیکھیں کہ ہم نے اس کا کک نہیں چھوڑا. ساری لپوٹ کے کھا چب گئے اس کو، اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام اس ملک کے اندر کیوں ہو، اور اس کے مالک کو یہاں پہ موت نہیں آنے دی، اس کو اوورسیز موت دلوائی. اس نے یہاں پہ انڈسٹری کی بات کی تھی، ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بات مجھے کوئی آ کے کہے تو بطور اشرف المخلوقات بھی میرا فرض ہے کہ میرے سامنے اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی گئی ہے تو میں اس کے اوپر ایک لمحے کے لیے ایسے ہو جاؤں اور سوچوں کہ کیا یہ بات درست ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، لیکن میں تب کر پاؤں گا جب میرے پاس عقل ہوگی. تو جب معید پیرزادہ جیسے پیراٹروپروں کو ویسے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ CIA کے ساتھ بھی کوئی کام شام ریسرچ کا کرتے رہے، واللہ عالم میں اس بات کو سبسکرائب نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسا ویسا کام اسائنمنٹ بیسس کے اوپر کام کرتے تھے. اسی لیے جیو نے آتے ہی ان کو سٹیج پہ سکرین پہ بٹھا دیا تھا کہ ادھر ساڑھے تلکہ ٹھیک کرائیں گے. تو وہ باہر چلے گئے اور انہوں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر کہا ہے کہ میں ملک سے باہر ٹریول کر رہا ہوں. رولا پا دیتا. دوسرا رولا تھا کہ جناب ریاض صاحب جو ہیں کیا عمران ریاض صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں پاکستان سے باہر. کیوں گئے یہ لوگ؟ اگر گئے ہیں تو میرا خیال عمران ریاض صاحب کی خبر تو کنفرم نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ گئے بھی ہیں تو کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے. جرنلسٹ کے پاس خبر جب آتی ہے تو وہ اس خبر کے اوپر غور کرتا ہے کہ کیا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس تحریر کے اندر، اس ڈاکومنٹ کے اندر، کیا وہ ہیومنلی پاسبل ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے پاس کچھ علم ہو، کچھ اس نے پڑھا ہو، اس نے پڑھ کے BA کیا ہو، ٹھیک ہے نا، BA ہی ہے نا،
اس نے پڑھ کے BA کیا ہو نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی تھاٹ پروسیس بھی شروع کر دیا ہوتا ہے، پھر اس کا تھاٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ بھائی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، پھر ان حقائق کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کے اوپر زبان کھولتا ہے اور اس کے اوپر بولتا ہے۔ بہرحال وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، لیکن مجھے ایسے بہت سارے لوگ یاد آ گئے جن کے اوپر اس طرح کی بپتا گزری اور وہ پاکستان کے اندر ایکٹیو جرنلزم میں مقیم ہیں۔ جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں پاکستان سے، مطلب کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی پکے پیڈے جرنلسٹ نہیں رہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جرنلسٹ بھاگتا نہیں ہے۔ جس طرح سیاست ممکنات کا کھیل ہے نا، جرنلسٹ بھی جو ہے وہ وہاں پہ رہ کے اپنے لیے بات کرنے کے لیے سپیس بناتا رہتا ہے، تلاشتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کجا کہ یہ بات کہ کچھ لوگوں کے بٹھائے جانے کے اوپر کرنل شفیق صاحب سکرین جو تھی وہ کالی کروا دیا کرتے تھے، یہ بھی دور گزرا ہے نا، کہ ایک بندے کو ٹی وی نے اپنے ایک پروگرام میں بلایا تبصرہ نگار کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور اس کا پروگرام آن ایئر ہو گیا، لائیو پروگرام تھا، تو پتہ چلا کہ 7-8 منٹ کے بعد ٹی وی کی سکرین بلیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھجے دوڑے، انہوں نے پوچھا انہوں کیوں بلایا سر؟ کہ سر تسی دس دیں کہ نہیں بلانا، انہوں نے کہا 10 دیتا ہے نا، انہوں نہیں بلانا، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے۔ اتنی بدترین بدماشی، فیشزم، اس کے بعد وہاں پہ ڈٹے رہنا کوئی بات نہیں یار، یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، گزر گیا نا۔ اگرچہ ہمارا پرلونگ کر گیا کہ وہ جو جگہ تھی جہاں پہ ہم بیٹھے تھے وہ سیٹ خالی تو نہیں رہنی تھی نا، تو اس پہ آگے کوئی اور بیٹھ گیا نا۔ یہ جو میڈیا ہے، یہ جو 24/7 کا مانسٹر ہے، جسے ہر وقت نئے شکل کی، نئے خیالات کی، نئے الفاظ کی، نئے افکار کی تلاش ہے، اس نے میرے انتظار میں تو نہیں نہ بیٹھے رہنا کہ وہ آئے گا پھر وہ اس کو پیسے، وہ آگے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال جو لوگ جا رہے ہیں یا جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میری بات پلے سے باندھ لیجئے گا، آخری فقرہ کہنے لگا ہوں، یہ میری بات پلے سے باندھ لیجئے گا، وہ صحافی نہیں ہے، وہ کچھ اور تھے۔ وہ صحافت کو عروج تھا، وہ میلے میں گھس گئے، دھمال چمال ڈالی ڈھول کے اوپر ہے، بھنگڑا شنگڑا ڈالا، اور جیسے ہی وہ میلہ جو ہے وہ ختم ہوا، وہ یہاں سے نکل کے کسی اور میلے کی طرف چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ کو وہ کسی ملک کے اندر ڈپارٹمنٹل سٹور چلاتے ہوئے ملیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو کسی شہر کے اندر وہ اسلحے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ملیں، تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ جرنلسٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جرنلزم کا جو ٹھڑک ہوتا ہے یا جرنلسٹ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حقائق کی تلاش کے اندر قبر کی دیواروں تک سرگرداں رہتا ہے، وہ براہ راست تلاش نہ بھی کرے، وہ دوسروں کی طرف سے لائے گئے حقائق کو باہم پرکھتا ہے اور پرکھ کے پھر آگے چلتا ہے۔ اللہ کرے کہ خبر غلط ہو کہ یہ دونوں صاحب پاکستان سے چلے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صابر شاکر صاحب تو جا کے پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو میں جرنلسٹ نہیں سمجھتا، اللہ نہ تسی سمجھنا بند کر دیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔